اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك وتمتعه فيها طويلا. يا رب درود باواز بلند تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والصلاة والسلام على أول العدد والعبد المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام صلوات. فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب علیہ السلام صلوات. بندے تھوڑے نہیں کافی ہیں، صلوات ایک ہی پڑھیں اور بآواز بلند تلاوت فرمائیں. اجازت ہے عشق کی نماز شروع کی جائے. سرکار بسم اللہ جی. بس میرے نصیب میں تھی عام مومنین کے چہروں کی زیارتیں اور سخی کی بارگاہ میں حاضری. میں بھی کہیں اور جا رہا تھا، فون کیا، حکم دیا، تعمیل واجب تھی. بس جتنا وقت ہے، جتنا مجھے حکم ہے، 4 جملے فضائل کے اور پھر جو حکم ہے وہ مسائل. توجہ ہے جی، کوئی تمہید نہیں. میں آپ لوگوں کے مزاج سے واقف ہو گیا ہوں، آپ میرے مزاج سے واقف ہو گئے ہیں. میں نے کبھی ممبر پہ دائیں بائیں کی گفتگو کی نہیں، کرنا چاہتا نہیں، کرنے کا عادی نہیں، کیونکہ یہ ممبر عام ممبر نہیں، یہ ممبر ہے رسول کے ممبر کی شبیہ. اور صرف رسول کے ممبر کی شبیہ نہیں، میرے نزدیک یہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی شبیہ ہے. اور میرا دل ہے شبیہ پہ جتنی دیر کھڑا رہوں یا اللہ کا قرآن پڑھوں یا چودہ کا فرمان پڑھوں. کیا بات ہے، بسم اللہ. بس توجہ ہوگی میری طرف. میں بھائی جان 2 جملے فضائل پہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ماحول بن جائے، پھر مسائل پڑھوں. علی کے ایک نوکر، بالکل قریب سے شروع، لطف آئے گا مومن کو. علی کا ایک نوکر کا نام بہلول. لطف لینا بھائی. روٹین کے مطابق، معمول کے مطابق کوفہ کے بازار میں چلتا، گھر سے نکلتا، صبح چلتا، صرف چلتا نہیں، گزرتے ہوئے دروازے پہ دستک دیتا اور بلند آواز میں کہتا، لوگوں گھر سے باہر آؤ اور مجھ سے سنو، علی حق ہے. زندہ باد بھائی، جو سمجھ گئے بھائی. بسم اللہ. علی حق ہے. بہلول نے صدا دی. بازار میں جا رہا تھا، سامنے ایک دشمن علی آ رہا تھا. نام میں نے کبھی ممبر پہ لیا نہیں کیونکہ ممبر پاک ہے. ہاں سامنے آ رہا تھا. سب کو میں اتنی مزار سے پڑھوں گا کہ پتہ سب کو چل جائے گا کہ کون تھا. اس نے کہا بہلول، میں نے سنا ہے تو کہتا ہے علی فلاں سے افضل، علی فلاں سے افضل، علی فلاں سے افضل. تو کہتا ہے، بہلول کہتا ہے تجھے جس نے بتایا ہے اس نے غلط بتایا ہے. یہ خوش ہو کے کہتے ہیں اس کا مطلب ہے تو نہیں کہتا. بہلول کہتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ علی فلاں سے افضل، علی فلاں سے افضل، علی فلاں سے افضل، بلکہ بہلول تجھے خود بتانا چاہتا ہے. میں گلی بازار میں بلند آواز سے کہتا ہوں علی وہ ہے جو بعد از محمد انبیاء سے افضل رہا. زندہ باد بھائی. اے علی بعد از محمد
انبیاء سے افضل. اس نے کہا اچھا میں نے کم سنا ہے, تو زیادہ کہتا ہے. اور ایک بات تو بتا, یہ تیرا پیر علی ہے, میں نے بڑی سوچنے کی کوشش کی ہے, بڑی سمجھنے کی کوشش کی ہے, بڑا میں نے محنت کی ہے, کوشش کی ہے کہ تیرا پیر علی مجھے سمجھ میں آ جائے. سمجھ نہیں آتا, سمجھ نہیں آتا. بہلول مسکرا کے کہتا مجھے ایک بات کا جواب دے. اس نے کہا کون سی بات ہے؟ بہلول کہتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ماں صاحب کردار رہے؟ وہ کہتا ہے چاہتا ہوں. بہلول کہتا ہے پھر علی کو سوچنا چھوڑ. کیا بات ہے جی, یہ ہاتھ سلامت رہے, یا علی یہ ہاتھ سلامت رہے, کیا بات ہے بھائی. پھر علی کو نہ سوچ, علی کو تسلیم کر, علی کو ماں. بندے اٹھے ہیں سرکار, دعا کیجیے, بندے اٹھے ہیں علی کو سوچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, ان کو تسلیم کرنے کا حکم ہے. پوری توجہ. بہرحال میں قریب آ گیا. اس نے کہا جی کیوں سمجھ نہیں آ سکتا؟ بہلول نے کہا یہ ہے بازار, تو بھی اکیلا میں بھی اکیلا. بھائی رام نواز, تو بھی اکیلا میں بھی اکیلا, یہاں مزہ نہیں آئے گا. چلتے ہیں شہر کے باہر, تو اپنے وزیر بلا, تو اپنے مشیر بلا, تو اپنی فوج بلا. اس نے اپنے وزیر بلائے, بھائی مشیر بلائے, فوج بلائی. آگے آگے بہلول, پیچھے پیچھے فوج. چلو آپ نے لطف نہیں لیا, میں جملہ آپ کے معیار کے مطابق کہہ دوں. آگے آگے علی کا نوکر, پیچھے پیچھے علی کے دشمن ہے. یہ چلتے چلتے شہر کے باہر پہنچے. شہر کے باہر چلتے چلتے بہلول دریا کے کنارے پہنچا. بہلول نے کہا جی رک جاؤ یار, میں اکیلا ہوں, تیرے پاس فوج ہے. بندہ صرف میں سمجھ آ جائے, یہ تو آنے بھی سمجھ آ گئی ہے. اب ٹھیک ہے, پوری توجہ جی. یہ کہتا ہے میں ہوں اکیلا, تمہارے پاس ہے فوج, میرے ایک چھوٹا سا کام ہے وہ کر دے, اس کے بعد میں تجھے بتاؤں گا کہ میرا بادشاہ, میرا مرشد علی تجھے سمجھ میں کیوں نہیں آتا. اس نے کہا جلدی جلدی بول. بہلول کہتے کسی فوجی سے کہ یہ اس جگہ کے اوپر مجھے تھوڑا سا گڑھا بنا کے دے. اس نے فوجی سے کہا یار پتہ نہیں کیسا بندہ ہے, چلو میں بہلول کا پہلے تعارف کرا دوں. بہلول کو دنیا والوں نے کہا ہے بہلول دیوانہ, یہ زمانے والے نے کہا. میرا 8واں تاجدار ولایت فرماتے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا, اگر بہلول دیوانہ ہے پھر دنیا میں عقل مند ہے ہی کوئی نہیں. زندہ باد جو پہنچ گئے ہیں بھائی, کیا بات ہے, یہ ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو. پھر دنیا میں کوئی عقل مند ہے ہی نہیں. ادھر گڑھا کھود کے دو. اس نے کہا جلدی جلدی فوجی کو گڑھا کھودو. گڑھا ہو گیا. اس نے کہا ایک چھوٹا سا کام, اس نے کہا بول. اس نے کہا مجھے ایک چھوٹا سا ڈول منگوا کے دو, چھوٹی سی بالٹی منگوا کے دو. اس نے فوجی کو کہا یار عجیب بندہ ہے, جلدی کا ڈول لے کے آ. ڈول بہلول کے پہنچا پاس. بہلول دریا کے کنارے گیا, وہ ڈول پانی کا بھرا اس گڑھے میں ڈالا. یہ سامنے آ کہتا ہے تجھے تو کام ہے کوئی نہیں, تیرا تو دماغ خراب ہے, میں نے حکومت چلانی ہے, میرے بڑے کام ہے, جلدی کر بتا مجھے علی سمجھ کیوں نہیں آتا. بہلول کہتا ہے علی کے نوکر کا ذہن بن گیا ہے, مجھے یہ کام کرنے دے پھر بتاتا ہوں تجھے علی سمجھ کیوں نہیں آتا. یہ کہتا ہے کون سا دل بن گیا ہے, کون سا کام کرنا چاہتا ہے. بہلول کہتا ہے علی کے نوکر کا ذہن بن گیا ہے, یہ سارے دریا کا پانی اس گڑھے میں ڈال دو, سارے دریا کا پانی اس گڑھے میں ڈال دو. یہ کہتا ہے بہلول عقل کا علاج کروا, اتنا بڑا دریا اس گڑھے میں کیسے آئے گا. بہلول کہتا ہے بکواس بند کر, عقل کا میں نہیں, عقل کا تو علاج کروا. اگر دریا گڑھے میں نہیں آ سکتا پھر عقل کا علاج کروا. اتنا بڑا علی تیری کھوپڑی میں کیسے آئے گا. اتنا بڑا علی تیری کھوپڑی میں کیسے آئے گا. سلوات باواز بلند تلاوت. اگر ممکن ہے تھے جنہیں پہلے چل رہی آئی بڑا لطف آ رہے, بارے دیکھر باواز بلند تلاوت. ہمارے ذاکرین کے ایک مسئلہ ہے, ساؤنڈ خراب ہو جائے نا, سارا غصہ ساؤنڈ والے کو, اس میں پرابلم آ جاتا ہے. کوئی اتنا ایشو نہیں ہے,
اور اگر یہ نہ بھی ہے ہو نا تو نوکری میں مکمل کروں گا. اس نے کہا جی اگلیاں پڑھساں یا نہ پڑھساں اے میں پڑھساں جنہیں حلالی نوکر نوکری کریں دینا. بہرحال یار اس نے کہا اتنا بڑا علی تیری کھوپڑی میں کیسے آئے گا؟ اس نے کہا بات ٹھیک ہے لیکن یہ ہے عقلی دلیل، مجھے علمی دلیل چاہیے. بہلول کہتا ہے یار تو علی کو سوچتا ہے وہ علی تجھے سمجھ ہی کیسے آئے جس علی کی کس قسمیں اللہ قرآن میں اٹھائے. ساؤنڈ دا اور مسئلہ کوئی نہیں میرا ویر، میں لگ جائے انہاں سمجھ نہیں آ رہی. بسم اللہ جی. پر جیسے ہمارا ہے یا علی اس نے کہا اللہ علی کی قسمیں قرآن میں. اس نے جی قرآن میں. اس نے کہا وہ آیت پڑھ. دشمن تھا عقل مند. اس نے کہا جی میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے. سرکار دعا کیجئے گا میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے. مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا کہ اللہ کہہ رہا ہو مجھے علی کی قسم، مجھے مرتضیٰ کی قسم، مجھے حسنین کے بابا کی قسم، مجھے بطول کے شوہر کی قسم، مجھے رسول کے داماد کی قسم، مجھے تو کہیں پہ نہیں نظر آیا. بہلول کہتے تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے پڑھا ہے. بہلول کہتے قرآن میں تجھے علی نظر نہیں آیا؟ اس نے کہا جی نظر نہیں آیا، مجھے نظر نہیں آیا. بہلول کہتے پھر تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں کیونکہ پورا قرآن میرے بادشاہ علی کے عمل کا نتیجہ ہے. میرا علی عمل کرتا گیا، اللہ قرآن بناتا گیا. میرے علی نے حالت رکوع میں زکات دی، اللہ نے قرآن بنایا. اس نے کہا نہیں وہ آیت پڑھ جہاں پہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے. بہلول کہتے ہیں سننے والے سارے دشمن تھے، پوچھنے والا بھی دشمن تھا، فوج بھی دشمن کی، ماحول بھی دشمن کا. اور مجھے غازی شہنشاہ کے علم کی قسم ہے علی پڑھنے کا مزہ ہی تب آتا ہے جب سامنے دشمن ہو. بندے کہتے ہیں زندگی پیاری، زندگی پیاری ہے، ہر کسی کو پیاری ہے، لیکن ایسی زندگی پہ ہی لعنت ہے جس میں علی نہ ہو. ایسی زندگی ہمیں چاہیے ہی نہیں. یہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اس رحمان نے ہمیں علی جیسا امام دیا. مولا ہمیں قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پوری توجہ جی. یہ کہتا ہے وہ آیت پڑھ. یقیناً سب نے قرآن پڑھا ہوا ہے، کوئی حافظ بھی بیٹھا ہوا ہے. کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن، کتاب کا نام علی فی القرآن، لکھنے والے آیت اللہ سید محمد صادق شیرازی. اس کتاب میں قرآن میں جتنی بھی میرے بادشاہ کی فضیلتیں ہیں، جتنی بھی میرے بادشاہ کے بارے آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہ علیحدہ کر کے انہوں نے اس کتاب میں جمع کی. علی فی القرآن کتاب کا نام ہے، وہاں سے پڑھ رہا ہوں. بہلول کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها. آئے ہائے سوچ کر رکو یہی آیت تھی. بہلول کہتا ہے یہی آیت تھی. اس نے کہا بتا ترجمہ کر. بہلول کہتا ہے ترجمہ یہی اللہ کہہ رہا ہے مجھے سورج کی قسم، اس سے نکلنے والی روشنی کی قسم، اور مجھے اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. یہ ترجمہ ہے، ہر کہیں مل جائے گا. اس نے کہا اب بتا. اس آیت میں تو اللہ نے نہیں کہا کہ مجھے مرتضیٰ کی قسم، مجھے علی کی قسم. بہلول کہتا ہے جاہل انسان عقل کا علاج کروا. ہر آیت کا ایک ہوتا ہے شان نزول. کسی کو پتہ ہے؟ جسے نہیں پتہ میں بتانا چاہتا ہوں. شان نزول اسے کہتے ہیں ایک آیت نازل ہو، اس کا شان نزول یہ ہوتا ہے کہ یہ کب نازل ہوئی، کہاں پہ نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی. یہ ہوتا ہے شان نزول. بہلول کہتا ہے اس آیت کے شان نزول کا پتہ ہے. اس نے کہا نہیں میں نے صرف آیت پڑھی ہے، صرف ترجمہ پڑھا ہے.
مجھے شان نزول کا نہیں پتا. بہلول کہتا ہے سن بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کہتا ہے والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها. بہلول کہتا ہے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب محمد مصطفیٰ واللیل کی زلفوں میں کنگھی کر کے گھر سے باہر نکل رہے تھے. اللہ کو اپنے محبوب کا چہرہ اتنا پسند آیا, اللہ نے عرش پہ قصیدہ پڑھا, قصیدہ جبرائیل کے حوالے کیا. جبرائیل قصیدہ لے کے زمین پہ آیا, محمد مصطفیٰ سے کہا اللہ کہہ رہا ہے والشمس والضحاها. اے محمد اللہ کہہ رہا ہے مجھے تیرے چہرے کی قسم جو سورج کی طرح چمک رہا ہے. محمد مصطفیٰ نے قصیدہ حوالے کیا, جبرائیل قصیدہ لے کے آسمان پہ چلے گئے. دنیا کے ہر مرے کو لکھنا پڑا. ابھی محمد مصطفیٰ نے 2 قدم اٹھائے تھے کہ پھر جبرائیل زمین پہ نازل ہوئے. اللہ کہہ رہے والقمر اذا تلاها, اور مجھے چاند کی قسم جو تیرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. یہ غازی شہنشاہ کے علم کی قسم ہر مورخ نے لکھا ہے محمد مصطفیٰ نے پیچھے مڑ کے دیکھا, پیچھے کوئی اور نہیں علی ابن ابی طالب تھے. پیچھے کوئی اور نہیں, یہی علی ابن ابی طالب. میں نے آج تیسری مجلس ہے مجھے یہاں پہ, تیسرا دن ہوا ہے یہاں سجدہ سلام حاضری دیتے ہوئے. میں نے ہر مجلس میں تقریباً یہ گزارش کی ہے کسی کے کہنے پہ علی کو نہ چھوڑنا. تیرے میرے علی کو ماننے سے کوئی فرق نہیں, ہم ماننے تب بھی علی ہے, ہم نہ مانے تب بھی علی ہے, کیونکہ اسے بنانے والا بھی علی ہے. اس وجہ سے علی کو نہ چھوڑنا, ولایت علی کو نہ چھوڑنا, علی ولی اللہ کو نہ چھوڑنا. بڑا خرچ ہے مدینے والوں کا علی ولی اللہ بچانے پہ. بس فضائل اتنا ہی کافی. رونے کے دن, ماتم کی راتیں. آج ہے 7 محرم کی رات, 6 کا دن گزرا, 7 کا دن, 8 کا دن, 9 کا دن, 10 کا دن. 4 دن کا مہمان ہے اکبر کا بابا. کوشش کرنا جتنا ہو سکے ماتم کرنا, عزاداری کرنا, پرسے دینا. پتہ نہیں اگلے سال کون ہو کون نہ ہو. قبر میں یاد آئے گا کہ غریب کا محرم آیا تھا, میں مصروفیت میں رہا تھا. محرم آتا رہے گا تا قیام قیامت آتا رہے گا. یہ ذکر قائم و دائم ہے. جب تک رحمان کا ذکر ہے تب تک یہ ذکر قائم ہے. پتہ نہیں ہماری زندگی کتنی ہے. کوشش کرنا, اتنا گریہ ضرور کرنا, اتنا ماتم ضرور کرنا, اتنے محرم میں پرسے ضرور دینا کہ پھر دل میں ارمان نہ رہے. حکم ہے مجھے ایک شہادت کا. میں پہلا جملہ مسائل کا کہوں, سرکار دعا فرمائیں گے آخری ماتمی تک جس بندے کو میرا لفظ سمجھ آئے اس کی کم از کم ہائے میرے کان تک پہنچنی چاہیے تاکہ ماتم کا حق ادا ہو. آج اس غریب کی شہادت پڑھنی ہے. جب تک زندہ رہا وطن نصیب نہیں ہوا, قتل ہوا تو قبر نصیب نہیں ہوئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ ماتم قبول کرے, اللہ ہائے قبول کرے. جب تک زندہ رہا وطن نصیب نہیں ہوا, جب قتل ہوا شہید ہوا پھر قبر نصیب نہیں ہوئی. حکم ہوا ہے آج اس شہید کی شہادت پڑھو جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا تھا. آج اس غریب کی شہادت پڑھو جس کی عمر 6 ماہ تھی. بڑے بیٹے بڑے پیارے ہیں ماں کو, ہر ماں کو بڑے بیٹا, کوئی بیٹا پیارا ہے. مشاہدے کی بات ہے, ہر بیٹا ماں کو پیارا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, لیکن جتنا ماں کو پیار گود والے سے ہوتا ہے نا, ماں برداشت نہیں کرتی. رات کو اپنے ساتھ سلاتی ہے, ماں ساری رات جاگتی ہے تاکہ بیٹا سکون سے سوئے. اور میں پڑھنے لگا ہوں جناب رباب کے اصغر کی شہادت. کوشش کرنا بی بی کو راضی کر لینا. کتنا غریب ہے مظلوم کربلا, آخری وقت مظلوم کربلا کا. امام کربلا کی ریت پہ بیٹھے ہیں, قبضے تلوار پہ ماتھا,
صاحب کتاب لکھتا ہے دائیں دیکھتے ہیں تو بیٹوں کے لاشیں، بائیں دیکھتے ہیں تو بھائیوں کے لاشیں۔ امام نے فرمایا کوئی ہے جو میں غریب کی مدد کرے، کوئی ہے جو میری بہنوں کے پردے کی حفاظت کرے، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے۔ ابھی حسین کے لفظ ختم ہوئے، خیام میں ماتم شروع ہوا، دروازے پہ فضائی رو کے کہتے حسین جلدی ایک دفعہ خیمے آ۔ امام فرماتے ہیں اماں میں زندہ ہوں، خیام میں ماتم جو شروع ہے۔ امام اندر آئے رو کے کہتی ہے جناب فضا میں نے نہیں بلایا، آپ کو رباب نے یاد کیا ہے۔ امام رو کے کہتے ہیں رباب اس وقت کیوں بلایا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مولا میری جرت نہیں میں آپ کو تکلیف دیتی، مجھے پتا ہے آپ کو زخموں میں زخم لگے ہوئے ہیں، آپ کو نیزے والی جگہ پہ نیزہ لگا ہوا ہے، پھر کیوں بلایا ہے؟ رو کے کہتی ہے جھولے میں دیکھ جب سے آپ نے غربت کا استغاثہ دیا ہے اصغر آرام نہیں کرتا۔ رو رو کے کہتے ہیں بابا میرے ہوتے ہوئے اکبر کے قاتلوں سے مدد نہ مانگ۔ ماتم کی سزا آنی چاہیے بھائی، تیرے مذہب میں ماتم واجب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے ہوتے ہوئے بابا اکبر کے قاتلوں سے مدد نہ مانگ، میں حاضر ہوں مجھے میدان لے جا۔ حسین نے اصغر کو اٹھایا، رو کے کہتے اصغر میں جانتا ہوں تو اکبر کے پاس جانا چاہتا ہے، میں تجھے لے جاتا ہوں۔ حسین اصغر کو لے کے چلے، جناب رباب نے ایک دفعہ روکا، بولا ایسے نہیں، یہ ہے 6 مہینے کا اصغر، اگر آپ ایسے لے گئے آپ کا دشمن کمینہ ہے، یہ بات میں کہے گا حسین اصغر کو ماں سے چوری لے آیا تھا، حسین مجھے دے میں اسے تیار کرواؤں۔ جزاک اللہ میں تیار کرواؤں۔ بی بی نے 2 کرتے پہنائے، چھوٹی سی تلوار لگائی، چھوٹی سی ڈھال لگائی، جس نے ماتم کرنے سار اٹھائے، اصغر امام کے حوالے کیا، اصغر امام کے حوالے کیا۔ امام نے اصغر کو اٹھایا۔ آپ سب جانتے ہیں جب غربت کا وقت ہو پھر کوئی نہ کوئی پیچھے وقت یاد آتا ہے۔ جناب کمبر صاحب 2 سطرے پڑھتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ جب اصغر کو اٹھایا، پنجابی کی سطرے ہیں، جس نے ماتم کرنے سار اٹھائے، اصغر کو اٹھایا، رو کے دیکھا، وہ کہتے تھے اصغر کو دیکھتے ہوئے حالت کیا تھی؟ وہ پڑھتے تھے آئی یار جوانی اکبر دی، تو اتھرو شاہ دے ڈول گئے، معصوم نے سمجھے پانی ہے تو لاب اصغر دے کھل گئے۔ ماتم کر تیرے مذہب میں ماتم واجب ہے۔ اللہ مان جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ۔ حسین اصغر کو لے کے چلے، بی بی نے دامن پکڑا، رو کے کہتا مولا جو صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ کوئی 32 سال کا جوان تھا، کوئی 18 سال کا جوان تھا، کوئی 14 سال کا جوان تھا، یہ 6 مہینے کا اصغر ہے۔ مجھے بتائیں میرے اصغر کے ساتھ کیا ہوگا؟ شہید محسن نقوی نے 2 سطریں لکھیاں، امام رو کے کہتا رباب یہ در نجف ہے، ابھی جاکوت بنے گا، جس جھولے میں جھولا ہے وہی تابوت بنے گا۔ ماتم کی سزا آنی چاہیے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ کسی اور غم میں نہ رو، اللہ ماتم قبول کرے۔ رباب یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں جھولا ہے وہی تابوت بنے گا۔ امام اصغر کو لے کے میدان میں آئے، یہ کمینہ نے دور سے دیکھا، ایک دوسرے سے کہتے ہیں اب اس کا بچہ کچھ نہیں، اس کا اکبر مارا گیا، اس کا عباس مارا گیا، اس کے قاسم مارے گئے، اور محمد مارے گئے۔ وہ دیکھو نا حسین قرآن لے کے آ رہا ہے، ایک دوسرے کو کہتے ہیں اس کا قرآن نہیں ماننا۔ امیر تھا جس بندے نے ہائے نہیں تھی، امیر تھا، رو رو کے حسین کہہ رہا تھا یہ قرآن نہیں ناطے کے قرآن کا آخری ورد ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین سامنے آئے، غریب رو کے کہتے ہیں اگر تمہاری نظر میں، تاریخ کا جملہ ہے، اگر تمہاری نظر میں کوئی جرم ہے تمہاری نظر میں تو میں حسین کا، یہ ہے 6 مہینے کا اصغر، 3 دن سے پیاسا۔ یہ حالت دیکھو نا میرے 6 مہینے اصغر کی، اس کے لیے کوئی بول کے بتائے، چھوٹی اولاد والے 6 ماہ کے بچے کے لیے کتنا پانی ضرورت ہے بتاؤ؟ 1 گلاس نہیں، گلاس میں ماں پانی لیتی ہے، انگلی بھگو کے بچے کے منہ میں رکھتی ہے، بچہ
پانی جتنی پیاس ہوتی ہے پانی پی لیتا ہے پیاس ختم ہو جاتی ہے، اتنا پانی دے دو میرے اصغر کی پیاس ختم ہو جائے۔ کتا بکواس کر کے کہتا ہے حسین پینا خود ہے، نام اصغر کا کرتا ہے۔ غریب رو کے کہتے ہیں اصغر پانی مانگ، اصغر کہتے ہیں بابا ایسے نہیں، زمین پہ اپنی ابا رکھ، ابا پہ مجھے رکھ، پھر میں پانی مانگتا ہوں۔ حسین نے ابا بچھائی، اصغر کو اوپر رکھا، اصغر نے کہا میں پیاسا ہوں مجھے پانی دو۔ عمر ابن سعد کمینہ حرمل کے پاس آیا، کہتا ہے جلدی کر بچے کا کلام قطع کر ورنہ ہم جیتی ہوئی جنگ ہار دیں گے۔ اس کمینے نے وہ تیر اٹھایا جو جنگوں میں بھاگتے ہوئے گھوڑے کو مارا جاتا ہے، اس نے تیر کا نشانہ لیا، تیر زمین پہ گرا، پھر نشانہ لیا، پھر تیر زمین پہ گرا، تیسری دفعہ نشانہ لیا، تیر زمین پہ گرا۔ کتا سامنے آ کہتا ہے حرمل تو غازی کے مقابلے لڑنے آیا تھا، قتل ایک بچہ نہیں ہوتا، دشمن تھا، کہتا ہے میری جگہ بیٹھ، جب میں نشانہ لیتا ہوں وہ سامنے کالی کائنات پہ اللہ جانے اس کی ماں ہے، اللہ جانے بہن ہے، رو رو کے کہتی ہے کمینہ اپنا تیر بھی دیکھ اور میرا صغیر بھی دیکھ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کمینہ اپنا تیر بھی دیکھ میرا صغیر بھی دیکھ۔ اس نے کہا آنکھیں بند کر، شراب پی تیر چلا، ادھر اس نے نشانہ لیا، ادھر اصغر کی ماں خیمے کے دروازے پہ بلند آواز میں کہتی ہے اصغر یہ جو نشانہ اس نے لیا ہے یہ تیر تجھے نہیں حسین کو لگے گا۔ اصغر حسین کو تیر لگا میں دودھ معاف نہیں کروں گی۔ اس کمینے نے تیر چھوڑا، اصغر ہاتھوں پہ بلند ہوا، صاحب کتاب لکھتے ہیں تیر ایک کان سے لگا دوسرے کان تک ذبح ہو گیا، تیر گردن سے نکل کے حسین کے بازو میں لگا، اصغر نے گردن موڑی، رو کے کہتا بابا معاف کر دینا، تیر بڑا تھا میری گردن چھوٹی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بابا تیر بڑا تھا میری گردن چھوٹی تھی، بابا تیر بڑا تھا میری گردن چھوٹی تھی۔ سب سے بڑی کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ غربت حسین کی اس وقت تھی جب اصغر کو تیر لگا۔ کوئی آدمی سوال کرے کیسے غربت تھی، میں کہتا ہوں اکبر کو برچھی لگی ہے، حسین نے لگتے ہوئے نہیں دیکھی، غازی کے بازو قلم ہوئے ہیں حسین نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوئے ہیں حسین نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھے۔ کتنا غریب تھا حسین، تیر نکلتے بھی دیکھا، تیر آتے بھی دیکھا، تیر لگتے بھی دیکھا۔ غریب فرماتے ہیں شیعو سب سے وہ مشکل مرحلہ تھا جب اصغر کو تیر لگا، میں اس وقت اصغر کا منہ چوم رہا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میں اس وقت اصغر کا منہ چوم رہا تھا۔ غریب پانی پلا کے واپس آیا، ذہن میں رہے جب تک زندہ رہا گھر نصیب نہیں ہوا، جب شہید ہوا قبر نصیب نہیں ہوئی۔ غریب میں نے بہت سارے جملے چھوڑ دیے، ماں کے سامنے آیا، دیکھ اصغر تیرا پانی پی آیا۔ بی بی رباب کہتی ہے مولا عرب میں بچوں کو پانی ایسے پلاتے ہیں، رو کے کہتے ہیں رباب میں نے اصغر کو دفن کرنا ہے، مشکل کام ہے۔ بی بی رو کے کہتی ہے جو آسان ہے وہ تو کر، جو مشکل ہے وہ مجھے دے۔ امام رو کے کہتے ہیں پھر میں قبر بناتا ہوں تو اصغر کو اٹھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بی بی نے اصغر کو اٹھایا، حسین نے قبر بنائی، اصغر کو لٹایا، غریب نے پاؤں پہ ریت ڈالی، پھر ٹانگوں پہ ریت ڈالی، پھر سینے پہ ریت ڈالی، مجھے معاف کر دینا۔ جب چہرے کی باری آئی غریب نے رخ بدلا، میں دوسری طرف کر کے ریت ڈالی، رو رو کے کہہ رہا تھا اصغر میں غریب ہوں، تیرا چہرہ نرم ہے ریت گرم ہے۔ اللہ اکبر جزاک اللہ، تیرا چہرہ نرم ہے ریت گرم ہے۔ 11 محرم کو یہ کتوں نے سانگوں پہ سر سوار کیے، نیزوں پہ سر سوار کیے۔ یہ کتے کہتے ہیں شہید 72 ہیں، ساری 71 ہے، میں آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، 72 شہید ہیں،
سارے کبتر ہے، وہ جو 6 ماہ کا بچہ تھا اس کا سار نہیں ہے، پتہ نہیں حسین نے کدھر چھپایا ہے۔ ایک کمینہ سامنے آ کے میں دیکھ رہا تھا خیموں کے پیچھے حسین چھوٹی سی قبر بنا رہے تھے، مجھے لگتا ہے اصغر کو وہاں دفن کیا ہے۔ 40 حرام زادے ہاتھوں میں نیزے لے کر نیزے زمین میں مار رہے ہیں، نیزے زمین میں نہیں رباب کے جگر پہ لگ رہے ہیں۔ اچانک ایک کمینے نے نیزہ مارا، نیزہ خالی بال نہیں، نیزے پہ اصغر آیا، اس کمینے نے اصغر کو لیا، حسین کے سینے پہ رکھا،